نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام نبی رہے حضور والا حضرت مولانا محمد مکرم علی شاہ یعقوبی چشتی قادری صاحب مد ظلہ العالی، دیگر خلفاء اعظام، سالکین راہ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اپنا منشا ہمارے سامنے ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہمیں اللہ والوں کے دامنوں سے وابستہ کیا۔ اسی نسبت کا طفیل ہے کہ ہم ہفتہ واری حلقے میں جمع ہیں اپنے ایمان کی تجدید اور اعمال کی اصلاح کی خاطر۔ نصیحت کی کچھ بات تو آپ حضرات کے سامنے میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ میں خود اس قابل نہیں ہوں۔ آپ حضرات میں کئی پیر بھائی ہمارے ایسے بھی ہوں گے جو میری پیدائش سے پہلے سے حضرت قبلہ سے وابستہ ہوں گے، جن کے سامنے ہم پیدا ہوئے ہوں گے، جن کے سامنے ہمارا بچپن گزرا ہوگا، ایسے بھائی بھی ہے۔ اب ان کے سامنے نصیحت کی بات کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مماثل ہے، تو لہذا حضرت قبلہ کی صحبتوں میں دو چار جو باتیں ہماری کم عقلی اور کم فہمی کے سبب ہمارے عقل میں جو دو چار باتیں آ گئی ہے وہ میں بطور مذاکرہ رکھ کر اپنی بات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے، ہر عمل کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے دو ویوز ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس عمل کا باطنی پہلو ہے۔ ہر عمل کا ایک ظاہری صورت اور ظاہری شکل ہے، ایک اس کا باطنی معنی اور مفہوم ہے۔ جیسا ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر روح ہوتی ہے، نہ صرف جسم کو انسان کا نام دیا جاتا ہے، نہ صرف روح کو انسان کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف جسم ہے اور روح نہیں ہے تو ہم اس کو انسان نہیں بولیں گے، کسی کے پاس صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے تو ہم اس کو بھی انسان نہیں بولیں گے۔ جسم اور روح دو جب ملتے ہیں، ظاہر و باطن، روح باطن ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی، جسم ظاہر ہے وہ نظر آتا ہے۔ ظاہر و باطن جب دو ملتے ہیں ایک جگہ پر تب ہم اس کو انسان کا نام دیتے ہیں۔ ہر عمل میں یہی بات ہے، ایک اس کا ظاہری تقاضا ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، ظاہری رخ ہے، ظاہری پہلو ہے، ایک اس عمل کا باطنی پہلو ہے۔ ایک مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ مثال سے بات ہماری آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کو لے لیجئے، نماز ہمارے روزمرہ کا عمل ہے، روزانہ 5 وقت ہم پر فرض ہے۔ نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک باطنی اس کا مفہوم ہے۔ ظاہری شکل و صورت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں، رکعت باندھیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے، رکوع کریں، سجدہ کریں، سلام پھیر دیں، یہ ظاہری نماز ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ پھر نماز کا باطنی رخ کیا ہے؟ جس مقصد کے تحت نماز کو فرض کیا گیا ہے وہ نماز کا باطنی پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، اے بندے میرے ذکر کی خاطر نماز کو قائم کر۔ تو ذکر یہ نماز کا باطنی پہلو ہے، یہ رکوع سجدہ، ہاتھ اٹھانا، سجدے میں جانا، تسبیحات پڑھنا، یہ نماز کی ظاہری شکل ہے۔ تو ظاہری شکل کو لے کر باطنی پہلو کو چھوڑنے والے کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدھا عمل کیا ہے، آدھا چھوڑ دیا ہے۔
باطنی عمل کو لے کر ظاہری شکل و صورت کو چھوڑ دینے والے کو بھی ہم کہیں گے کہ اس کا عمل ناقص ہے، ادھورا ہے۔ یہ تو مثال تھی، نماز کے بارے میں بولنا نہیں ہے۔ یہ مثال جب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اب آگے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم قربانی سے فارغ ہو کر آئے ہیں، ایک ہفتہ قبل قربانیوں سے فارغ ہو کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے جانور کو ذبح کر دیا۔ جس طرح ہر عمل کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے، ظاہر کو لے کر باطن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، باطن کو لے کر ظاہر کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دونوں کو جب جمع کریں گے تب ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو قربانی کا ظاہری ایک پہلو ہے، ظاہری ایک رخ ہے، ایک اس کا باطنی رخ ہے۔ ظاہری رخ تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ گائے ذبح کرنا تھا یا بکرا ذبح کرنا تھا یا دمبا یا اونٹ، بہرحال جانور ذبح کرنا تھا، خون کو زمین پر ٹپکانا تھا، یہ قربانی کا ظاہری رخ ہے، یہ ہم نے ادا کر دیا۔ اب ہر عمل کے دو رخ ہو گئے، ایک صورت عمل، ایک حقیقت عمل۔ ایک اس عمل کا ظاہری صورت ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے۔ صورت قربانی یہ ہے کہ جانور ذبح کر دیا اور خون کو بہا دیا، یہ صورت قربانی ہے، یہ ہم نے ادا کر دیا۔ اب ہمارے سامنے حقیقت قربانی کا مرحلہ ہے۔ صورت قربانی سے فارغ ہو گئے ہیں، حقیقت قربانی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو صرف ظاہری طور پر اپنایا ہے، باطنی طور پر نہیں۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم کے ملت کی، ان کے طریقے کی، ان کے اسوے کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ظاہری طریقے کی پیروی کرو، باطنی طریقے کی نہ کرو، نہیں کہا۔ یا یوں بھی نہیں کہا کہ باطنی طریقے کی پیروی کرو، ظاہر کو چھوڑو، نہیں، مطلق فرما دیا کہ میرے ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی حقیقت پر بھی عمل کیا اور قربانی کی صورت پر بھی عمل کیا۔ ہم نے ایک کو لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، جس میں ہم کو آسانی نظر آئی۔ قربانی دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم کو وہ آسان نظر آیا، ہم نے صورت قربانی کو لے لیا اور حقیقت قربانی کو چھوڑ دیا۔ اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ہم چونکہ اہل طریق ہے، دیگر مسلمان جو وابستہ سلسلہ نہیں ہے، جو اللہ والوں کے دامنوں سے وابستہ نہیں ہے، جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کا سایہ نہیں رکھا ہے، وہ بھی اگر وہی کام کریں اور ہم سلسلے میں آنے کے بعد بھی ہم بھی وہی کام کریں تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو سلسلے میں نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت قربانی کیا ہے، وہ تو صورت قربانی کو ہی قربانی سمجھ رہے ہیں۔ جانور ذبح کر دینا، خون کو ٹپکا دینا، اسی کو قربانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم بھی اگر ویسا ہی سمجھے تو پھر ہم یہ نسبت لے کر فائدہ کیا ہے، وابستہ ہو کر فائدہ کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ والوں کا مرید کہلا کے فائدہ کیا ہے؟ تو حقیقت قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ کیا ہے وہ حقیقت قربانی؟ قربانی اصل میں اپنے جان کو، اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینے کا نام، یہ حقیقت قربانی ہے۔ اپنے نفس کو مولا کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اپنے نفسانی جو خواہشات ہے، نفسانی جو لذتیں ہیں، ہمارا نفس جو چاہتا ہے، جو ہمارے نفس کا منشا ہے، اپنے نفس کے اس منشا کو حق کے منشا پر قربان کرنے کا نام قربانی ہے، یہ حقیقت قربانی ہے۔ صورت قربانی ہے کہ جانور ذبح ہو، حقیقت قربانی یہ ہے کہ ہمارے نفس کی خواہشیں ذبح ہو جائیں۔ ہمارا نفس ایک جانور کی طرح ہے، ہمارا نفس ایک جانور کی طرح ہے۔ جانور ذبح کرنا یہ ظاہری صورت قربانی ہو گئی۔ ہمارا نفس جو کہ جانور کی طرح ہے، اس کے اندر جانور کی صفات ہیں، اس کے اندر جانوروں کی صفات ہے، انسانوں کی صفات نفس میں نہیں ہے، فرشتوں کی صفات نفس میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس ایسا ہے۔ ہم تو ہم ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنے آپ کے، اپنے نفس کے بارے میں کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں گناہ نہیں کرتا، نہ اس کے خواب و خیال میں، اس کے دل و دماغ میں گناہ کا خیال آتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی جو ہوتا نہ کبھی گناہ کرتا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی گناہ کرنے کا خیال آتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ ایسے گناہوں سے معصوم رہنے والے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی زنا کی، تو آپ نے یہ کہا تھا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر فضل حق نہ ہو وہ اپنے نفس کے چالوں سے اور اس کی شرارتوں سے بچ نہیں سکتا۔
تو نفس کو قربان کرنا حقیقت قربانی تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، اور صورت قربانی عمل کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی ہے۔ تو کیا ہے حقیقت قربانی؟ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت قربانی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہیں، جس آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ حق تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ سنانا میرا مقصود نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، نہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم والو، اللہ یہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ تو واقعہ ہو گیا، وہ گائے کیسے ذبح ہوئی، وہ مردہ کیسے زندہ ہوا، وہ واقعہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن میں کیوں آ گئی؟ واقعہ سنانا اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعہ سنانے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جو عقل رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے قرآن کے واقعات کے اندر درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ اگر سبق نہیں لیں گے واقعات سے اور صرف واقعہ سنیں گے تو گویا ہمارے اندر عقل نہیں ہے۔ تو یہ سبق کیا ملتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا اللہ یہ کہتا ہے کہ جانور ذبح کرو، جانور سے مراد وہ ظاہری گائے، ظاہری بکری یا ظاہری جانور مراد نہیں ہے، وہاں نفس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو، لذتوں کو ذبح کر دو، یہ حقیقت قربانی ہے۔ اپنا جب منشا آ جائے اور حق کا منشا آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم اپنے ذات کے منشا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کے منشا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کے منشا پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی بات کو نہیں اٹھاتے، اپنے نفس کی بات کو اٹھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل کر کے کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میرا ابراہیم تو ایسا بندہ تھا، میرا ایسا دوست تھا، جب کبھی میں نے اپنے ابراہیم کے سامنے کہا اے ابراہیم یہ میرا منشا ہے اٹھا لے، انہوں نے فوراً اٹھا لیا اللہ کے منشا کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میں اللہ کے منشا کو اٹھاؤں گا تو میرا کیا نقصان ہوگا، بیوی کو لے کر جا کے بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤں گا تو بیوی مر جائے گی، بچے کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے تو میری نسل آگے کیسا بڑھے گی، یہ نہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ سوچنا نہیں تھا، ان کا طریقہ تو یہ تھا جفا و جور کیا، یا وفا ہوا سو ہوا، ہوا میں راضی جو تیری رضا ہوا سو ہوا، برا ہوا سو ہوا یا بھلا ہوا سو ہوا، طرف سے یار کے جو کچھ ہوا ہوا سو ہوا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یار کی طرف سے جو بات آ گئی بس اس کو لے لینا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اپنے نفس کی خواہش کو دیکھتے نہیں تھے، اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ، جو باپ میں صفت تھی وہی بیٹے میں صفت ہے۔ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کے رازوں میں کا ایک راز ہوتا ہے، اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، جو صفات باپ میں ہوتی ہے وہی صفات بیٹے میں منتقل ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رکھی، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، ان کی تربیت کرنے والی حاجرہ ہے، ان کا ایمان دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ تو خواب دیکھے ہیں، خواب کی تعبیر بھی تو ہو سکتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے وہ تعبیر پر عمل کیجئے، خواب پر تو عمل نہیں ہوتا، خواب حقیقت نہیں ہوتا، خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے وہ بتائیے، تعبیر نہیں پوچھی۔ آپ سمجھ گئے مولا کا منشا کیا ہے، مولا یہ چاہتا ہے کہ اسماعیل اپنی جان کو مولا کے راہ میں قربان کر دے، لہٰذا کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، مجھے کیوں پوچھتے ہیں، میں ہوتا کون ہوں جو آپ کے اور آپ کے پروردگار کے معاملے کے بیچ میں آ جاؤں، آپ کے پروردگار نے حکم دے دیا ہے اسماعیل کو ذبح کر دو تو میں تیار ہوں۔ پھر کیا کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہے تو میں صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں صبر کروں گا بھی نہیں کہا، اپنے نفس کو وہاں پر بھی نہیں لائے، آپ جو صبر کرنے والے لوگ گزرے ہیں ان میں آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے۔ تو یہ حقیقت قربانی تھی۔ اپنے نفس کا کس کو خواہش نہیں ہوتی ہے اولاد کی،
اولاد کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی ہے؟ انسان ہے، انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہونا فطری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے نفس کو دیکھا نہیں، بس یہ حکم آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو میں قربان کر دوں۔ ان پر حقیقت قربانی کا حکم ہوا تھا۔ صورت قربانی تو بعد میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا لایا تو بعد میں صورت قربانی ہوئی۔ حقیقت قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے صورت قربانی کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صورت قربانی کو لے لیے، بس حقیقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوسروں کا حال ہے، ہمارا بھی حال اسی طرح کا ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں۔ اب یہ صورت قربانی کے دن مقرر ہے، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، 3 دن قربانی، چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی۔ 3 دن قربانی دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو واجب ادا نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد 1000 بکرے دے دے، ذبح کر دے، قربانی کا وقت چلے جائے، 1000 بکرے بھی اگر اللہ کے راہ میں قربان کر دے تو وہ قربانی جو واجب ہو گئی تھی وہ ادا نہیں ہوتی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو صورت قربانی کا وقت مقرر ہے، حقیقت قربانی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ ہمارے مرنے تک اس کا وقت ہے۔ مرنے تک ہمارے نفس کو، ہمارے نفسانی خواہشات کو جب اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے، جب تک نہیں بول سکیں گے کہ میں قربانی کیا ہوں۔ ایک اللہ والے حضرت بایزید بستامی غالباً رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا، کسی مرید نے پوچھا، اے حضرت بتائیے جنت کتنی دور پر ہے؟ جنت کو جانے کے لیے کتنا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، کتنی دور جانا پڑتا ہے، کتنے قدم چل کر جانا پڑتا ہے، جنت کتنی دور ہے بتائیے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت 2 قدم پر ہے۔ اب مرید پریشان ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ساری عبادتیں کرنا پڑے گا، ریاضتیں کرنا پڑے گا، تہجد پڑھنا پڑے گا، نفی بات کا ذکر کرنا پڑے گا، طرح طرح کی ہمارے اپنے ذہن سے ہم بنا لیے ہیں نا، نماز پڑھنے والا جنتی ہے، روزہ رکھنے والا جنتی ہے، ساری زندگی شریعت پر گزارنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اتنے وظیفے پڑھنا پڑے گا، یہ اتنے درود پڑھنا پڑے گا، اتنے استغفار پڑھنا پڑے گا، یہ عمل کرنا پڑے گا، وہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے، حضرت تو کہہ رہے ہیں 2 قدم پر جنت ہے، یہ کیسا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر حضرت ہی سے پوچھ لیا کہ حضرت عقدہ حل نہیں ہوا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 2 قدم پہ جنت کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرما دیا، اے بابا 1 قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نفس جو چاہتا ہے اس کو سننا نہیں ہے، حق جو چاہتا ہے، حق کی چاہت پر اپنے نفس کی چاہت کو قربان کرنا، اپنے نفس کو ذبح کر دینا حق کی چاہت پر، یہ ذبح ہی حقیقت میں ذبح ہے، حقیقت میں قربانی ہے۔ اسی قربانی کا اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ جو حکم دیتا ہے قربانی کرنے کا وہ یہ نفس کے جانور کو قربان کرنا ہے۔ تو باتیں تو بڑی بڑی ہو گئی، یہ باتیں اس زبان کو زیب نہیں دیتی، لیکن چونکہ یہ مسند شیخ کی ہے، شیخ کی مسند پر جب ٹھہر جاتے ہیں تو شیخ ہی کا فیضان ہوتا ہے، تو حضرت قبلہ کے صحبتوں سے 2-4 جو باتیں اٹھا لی ہے اور فیضان شیخ ساتھ رہا ہے، تو 2-4 باتیں جو میری سمجھ میں آ گئی ہے، اگر اس میں کچھ درست ہے، صحیح ہے تو ہم کو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں تو آپ برابر میری اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میرے سے سینئر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، حضور والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عنایت فرمائے، آپ کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے۔ یا الہ العالمین، آپ جو کچھ ارشادات فرماتے ہیں ہمیں اس کو اٹھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔